أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے. آج محفل اخبار شناسی کی 808ویں نشست منعقد ہونے جا رہی ہے. ابھی آپ نے قاری عبدالواحد صاحب سے قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرمائی. آج یعنی بتاریخ 27 مئی مطابق 8 شعبان یہ محفل منعقد ہو رہی ہے. آج کے مخلط کا تعارف کرانا چندہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے پاس محفل اخبار شناسی کی کئی محفلوں کو گزشتہ مخاطب کر چکے ہیں. آپ تعمیر ملت سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، اخباریات پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں. آج کل آپ شادام انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. آپ کا اس میں گرامی پروفیسر خواجہ ناصر الدین ہے. آج کا عنوان امتوں کا مزاج اور اقبال کا نظریہ، اس کے اوپر آپ کچھ کلمات ہم کو فرمائیں گے. اس سے قبل میں اقبال کے 2-4 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اجازت 6 ہوتے. وقت نماز آ گیا عین لڑائی میں، اگر وقت نماز آ گیا اگر وقت نماز آ گیا عین
لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز قبلہ روح کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح کے میں گزارش کرتا ہوں خواجہ ناصر الدین صاحب کو تشریف لائیں اس پر تقریر کا آغاز کریں. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے عنوان کی ڈرافٹنگ میں تھوڑا سا میں نے احتیاط سے کام لیے ہیں. وہ احتیاط یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں ہماری مزاجوں میں دو قسم کی باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علامہ اقبال خود کیا کہتے ہیں. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو شاید ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم مری ہوئی امت ہیں یا مرنے والی امت ہیں. تو طبع نازک پہ کچھ گرا گزر جائے اس لیے میں نے اس کا عنوان اس طرح رکھا کہ امتوں کا مزاج اور اقبال کا نظریہ.
اقبال کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہی کہ کس طرح ہم لوگ موجودہ غربت و نکبت، مفلسی اور فقر کشی کو تقدیر سمجھنے کی عادت سے باہر نکلے، اور اس بات کو وہ جب بھی کہنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے تو تاریخ ان کے سامنے ہوتی تھی، اور جو قومیں تاریخ سے نہیں سیکھتی وہ تاریخ کو دہراتی رہتی ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلسل آموختے کی طرح تاریخ دہراتے ہیں۔ عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے، یہ حقیقت کہ ہے روشن صفت ماہ تمام۔ کون سی حقیقت؟ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ بدقسمتی سے ہم لوگ ایک ایسے دور میں داخل ہوئے ہیں کہ جہاں قوت و شوکت کا مطلب ہی بدل گیا ہے۔ اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس 3 امور ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اسپین، کہ کس طرح ایک قوم اسپین میں ابھرتی ہے، ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کرتی ہے، دنیا کو اپنی فراست، بہادری، دوراندیشی اور بصیرت کی ایک مثال دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دوسری مثال اس ضمن میں سلطنت عثمانیہ کی لے سکتے ہیں، آٹومن امپائر کی۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور ایک اکنامکس کا طالب علم جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے پورے نظریات بدل جاتے ہیں۔ وہ تاریخ کو محض واقعات کی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تاریخ کو اثر انداز ہونے والی کیفیات کے عنوان پر لیتا ہے، جو قوموں اور ملکوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ بات جب ہمارے ذہن میں ہے تب دیکھیے کہ کس طرح اسپین میں مسلمان داخل ہوئے، کس طرح انہوں نے ایک سلطنت کی تشکیل کی، اور کس طرح 800 سال تک ایک ملک پہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ غالباً 711 کی بات ہے جب طارق ابن زیاد نے اسپین کی سرزمین پہ قدم رکھا، اور جب وہاں سے یہ مسئلہ ختم ہوا تو وہ سال تھا 1211 کا، 1211 کا، اور 1211 وہی ٹائم تھا جب کہ سلطنت عثمانیہ اپنی بنیادیں ڈالنا شروع کر رہی تھی، ابتدا تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ فورٹین سینچری کے جو مورخ ہیں ابن خلدون، اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ قومیں اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ملک فتح کرتی ہیں، فاتح بنتی ہیں، خوشحال بنتی ہیں، ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، اور اسپین میں یہی ہوا۔ اگر آپ ابھی سینا کے تعلق سے سوچیں
تو وہ ماڈرن میڈیسن کی بنیاد ہے. اویسینا کے نام سے آپ کہیں بھی آپ انسائکلوپیڈیا میں یا کسی ڈکشنری میں یا تاریخ کی کسی کتاب میں اگر آپ اویسینا کا نام ڈال دیں تو آپ کو وہ بتائے گا کہ کس طرح مسلم اسپین نے یورپ کو میڈیسن کی ابتدائی تعلیم دی. پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس ترکی میں تقی الدین آسٹرونومر کے نام کی حیثیت سے ابھرتے ہیں. آپ اسپین کے پورے آرکیٹیکچر کو دیکھیے کہ جس قسم کی تعمیر وہاں ہوئی ہے، اور اسپین کی تہذیب اور کلچر کا اگر آپ مطالعہ کریں جس میں آپ کو رباعیات عمر خیام ملتی ہیں، لیکن عمر خیام ایسے آسٹرونومر نہیں ملتا، کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ایک ایسا آسٹرونومر جس نے یورپ کو آسٹرونومی کی تعلیم دی، جس کی بنیاد پہ یورپ قدم بقدم ترقی کرتا ہوا آج سماوات پہ اپنے اثر اور امپیکٹ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے. لوگ مریخ اور پتہ نہیں کون کون سے سیاروں میں جا رہے ہیں. چاند ان کے سامنے ایک کھلونا بن کے رہ گیا. پھر اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یونانی فلسفی کو جس طریقے سے اسپین کے مسلمانوں نے سمجھا تھا اور جس طریقے سے اسلام کو ترقی کی بنیاد بنایا سارے یورپ کے لیے، یہ دراصل اس قوم کا مزاج تھا جو ابھر رہی تھی، جو سطح ہستی پہ اپنے نام رقم کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ فتوحات کی بنیاد سپاہ گیری ہوتی ہے، اور سپاہ گیری صرف بہادری کا نام نہیں ہے، اٹ ریکوائرز این انڈسٹری. آج آپ لوگ مختلف قسم کے ہتھیاروں کے نام ڈرون سمیت سنتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں اس زمانے میں جس قسم کی صنعتیں تھیں جو جنگ کو سپورٹ کرتی تھی، لڑائیوں کو سپورٹ کرتی تھی، ملکوں کے فاتحین کو سپورٹ کرتی تھی، اس کو بنانے والے وہاں موجود تھے. پھر اسپین کی لائبریری میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسپین کے بڑے بڑے عمرا کے گھر میں اتنی بڑی بڑی لائبریریز تھیں. جب کرسچنوں نے واپس اسپین کو فتح کیا اور حاصل کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ان لائبریریوں میں بیٹھ کے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کر کے اس کو یورپ کو بھیجا. لیکن اس میں ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی عرب مورخ یا کوئی مسلمان مورخ تاریخ داں نہیں ملے گا جس نے یہ لکھا. آپ جارج ٹاؤن یونیورسٹی جائیے، وہاں لوگوں نے اسپین کی تاریخ اور مسلمانوں کے کنٹریبیوشن اور ان کے امپیکٹ کو جو کہ یورپ پہ ہوا اور جو کنٹریبیوشن اسلامک سویلائزیشن نے یورپ کو دیا، اس کے تعلق سے ان کا اعتراف موجود ہے. یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ صرف کوئی کہانی آپ کو بتانے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کہیں امت ایز اے امت عالم پیری کی خصوصیات اپنے میں اندر دیکھتے ہیں تو اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ اب ابو جعفر خوارزمی سے پوچھیے جس نے الجبرا آپ کے لیے رکھی جو آج تک آپ پڑھتے ہیں. اویسینا کے بغیر وہاں جو ہے ہسٹری آف میڈیسن اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی. کیننس آف اویسینا، آرکیٹیکچر کی اپنی پوری تاریخ ہے.
علم کی اپنی ایک تاریخ ہے جس کو مسلمانوں نے عام کیا تھا اسپین میں، اور اس بات کی کھلی اجازت دے دی تھی کہ ہر شخص اسکول جائے گا، ہر شخص مطالعہ کرے گا، ہر شخص پڑھے گا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ تعلیم طلب، حدیث میں خود یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ جیسے ہی ہم نے اسلاف سے پائی ہوئی میراث گنوا دی تو اس کا نتیجہ ضعیفی، کمزوری، شکست اور پچھڑا پن، جو آج ہم ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن اب ایک دوسری قوم کا، دوسری امت کا، یعنی دوسری امت تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک دوسری قوم کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ، ظاہر ہے کہ جب ہندوستان میں مغل آئے تو منگولز آئے اصل میں، اور وہی منگول ترکی کی طرف بھی گئے، وہاں انہوں نے بیزنٹائن ایمپائر کو شکست دی۔ دیکھیے، شکست کسی قوم پہ ڈومینیشن کا نام نہیں ہوتی، شکست کسی قوم کو اپنے کنٹرول میں کر لینے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ وہ قوم جو اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر لوگوں پر حکومت کرنا جانتی ہے، وہ دراصل فتح کرتی ہے۔ ہتھیاروں کے ذریعے ہمیشہ جو ہے آپ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے ایسا، نارملی ہمارے پاس جب لوگ تقریریں کرتے ہیں اور بڑی بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس آپ تلوار اٹھاؤ اور جو ہے دنیا پہ چھا جاؤ۔ یہ نہیں ہے۔ آپ نے نسل انسانی کی فلاح و بقا کے لیے نسل انسانی کو کیا دیا ہے؟ آپ نے نسل انسانی کی تکلیفوں کو دور کرنے میں کیا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور ترکیوں نے سلطنت عثمانیہ میں یہ سب کیا ہے، کیونکہ جب وہ یوگوسلاویا کے بوسنیا ہرزیگوینا اور جو مختلف علاقے ہیں، سینٹرل ایشیا کے مختلف علاقے ہیں، جب وہ عرب کے تکلیف دہ ایریاز میں جب آئے، جب افریقہ کی طرف وہ لوگ گئے، تو ظاہر ہے کہ کیا لے گئے ہوں گے وہ لوگ؟ جس قوم کے پاس پیری کا کانسیپٹ نہیں تھا وہ کانسیپٹ لے گئے تھے۔ آپ کو یہ جان کے تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ 1903 میں رائٹ برادرز نے پہلا پلین اڑانے کی کوشش کی تھی، اور 1912 میں ترکیوں کے پاس ہوائی جہاز تھے ملٹری کے، یعنی 9 سال کے عرصے میں ایویشن ٹیکنالوجی کا استعمال وہ جانتے تھے۔ 1903 بہت دور کی بات نہیں ہے، 1903 اور 1912۔ 1922 میں ترکی کو اپنے مقام اور حیثیت چھوڑنی پڑی، لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انہوں نے گن پاؤڈر کو انوینٹ کیا، جو آج کل جو ہے جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے الفریڈ نوبل نے نوبل پرائز انوینٹ کیا، جس کا آج تک سلسلہ جاری ہے۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکے، لیکن یورپ سمجھ گیا تھا کہ یعنی ظاہر ہے کہ یورپ کے تمام انوینشنز مسلمانوں کی ایجادات اور اختراعات کے بعد کا مرحلہ ہے۔ وہ اصل جو گیپ ہم نے کریٹ کیا تھا، یورپ نے اس کو فل اپ کیا ہے۔ اصل میں یہ گیپ کب تک، یہ خلا کب تک ہمارے پاس رہے گا؟ یہ خلا ہمارے پاس اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہماری یونیورسٹی سے، ہمارے اسکول سے، ہمارے کالجز سے تخلیق کار نہ نکلے، کریٹیو جینیس نہ نکلے، یا کم سے کم کریٹیو پرسنالٹیز نہ نکلیں، یا کم سے کم نارمل ہارڈ ورکنگ پرسن نہ نکلے۔
ہر صبح ہم لوگ اس امید سے کہ آج کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو ہم کو ایز اے فرد کروڑپتی بنا دے گا، اٹھتے ہیں اور دن بھر اپنا کام پورا کرتے ہیں، واپس گھر پہنچتے ہیں، سو جاتے ہیں. پھر ابھی بڑی اچھی بات آپ نے بڑی شکوہ کے شاید آپ نے جو وہاں اللہ تعالیٰ وہاں یہی اس کا جواب یہی دیتا ہے کہ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. ارے شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، لیکن کیا حور کسی خاتون کا نام تھوڑا ہی ہے؟ وہ اس اعلیٰ منزل کے حصول کا نام ہے جہاں پہنچ کر آپ خوشی کی انتہا محسوس کرتے ہیں. اور وہ اس کا حصول اس وقت ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہ کہے کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشمن تم ہو، بجلیاں آسودہ ہو جس میں وہ خرمن تم ہو. جب یہ آپ کو جواب نہ ملے تب آپ اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں جو مسائل نارملی ہمارے سامنے ہیں قوموں کے عروج سے متعلق، تو میرا جب میں آپ سے سلطنت عثمانیہ کی بات کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی کہانی سناؤں. ایک انتہائی سچی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ایک قوم ابھرتی ہے 800 سال تک 60% آف دا ورلڈ 60% پورشن آف دا ورلڈ کا انتظام کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لڑائی کر کے جیتی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ جیتنے سے قومیں اپنے آپ کو مضبوط اور اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ نہیں بنا سکتی، بلکہ کوآپریشن، کوآرڈینیشن اور اثر ڈالنے کی صلاحیتوں کی وجہ سے قوموں پہ وہ اپنا مقام بناتی ہیں. تو اب ترکی کے بعد آپ تھوڑا سا ہندوستان کی طرف بھی آ جائیے کہ ابھی ہمارے وزیر اعظم نے منگولیا تشریف لے گئے تھے. وہ تو ظاہر ہے کہ منگول دراصل آپ ہی لوگوں کے انسیسٹرز ہیں، آبا و اجداد ہیں. اس حقیقت سے بہت مشکل سے، بلکہ انکار بہت مشکل سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مغل جب یہاں آئے اور انہوں نے 1000 سال کی حکومت قائم کی، بلکہ اس سے پہلے جب افغان آئے تو وہ بھی 300-400 سال حکومت کیے. جب ترکی سے غلامان خاندان کے لوگ آئے تو وہ بھی یہاں 200-300 سال کی حکومت انہوں نے کی اور وہ یہاں رہے آرام سے. لیکن رہنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کی تہذیب، ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کی بہادری، ان کا انصاف کرنے کی صلاحیت اور ان کی ایجادات اور اختراعات کی صلاحیت جو ہے ان کو اس سرزمین پہ باقی رکھی تھی. پھر کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ دین؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. پھر علامہ اقبال نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ اس کی تقدیر میں محکومی وہ مظلومی ہے. ہم اپنے آپ کو اس فریم میں فٹ کریں کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو باعزت اور باوقار کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے.
یہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا بھائی، یا تو ہم لوگ واقعتاً بہت اچھے لوگ ہیں اور ہم نے دنیا کو آج بھی ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ہم محنت اور جدوجہد کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہم یہ سب نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی تقدیر میں محکومی وہ مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ کیوں؟ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، چلا لیتی ہے افراد کی حرکتوں سے کام، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کس طرح قومیں ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچے اور وہاں سے کس طرح گری، اور اس بات کو سمجھنے کے بعد ہمارے قلب، ہمارے احساس پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ کہیں ہم انہی گناہوں کے نتیجے میں کہیں اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کس قسم کی زندگی؟ میں یہ دیکھتا ہوں ہم کو کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم موجودہ دور میں طلب العلمی فریضتن کے کس مرحلے پہ ہیں؟ اس تخلیق کردہ کائنات کے کون سے حصے میں ہم ہیں؟ اس مقام پہ ہم اور ہماری قوم ٹھہری ہوئی ہے، اور کیا ہم اس سمت میں سفر کر رہے ہیں جس کی تفسیر قرآن اور حدیث کے صفحات میں کی گئی ہے؟ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، کیا واقعتاً ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ خون جگر کہاں ہے؟ خون جگر کا جو اسراف اس وقت ہو رہا ہوگا ہمارا، وہ کہاں ہو رہا ہے؟ جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں۔ ابن خلدون نے بھی قوموں سے متعلق جو بات کی ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ میرا مطالعہ تاریخ کا اور تاریخ کی جو ارتقائی عمل ہے اس سے میں نے یہ جانا کہ وہ قومیں جو اخلاقی طور پر ترقی یافتہ ہوتی ہیں، علم میں آگے ہوتی ہیں اور عمل میں سب سے آگے ہوتی ہیں، وہ قومیں اس تگودو اور اس عالم بے ثبات میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور اپنا کنٹریبیوشن وہ دیتی ہیں اور پھر آگے نکلتی ہیں۔ اب علامہ کے پاس جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ باہر نکلتے اور یہ کہتے کہ بھئی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو علماء، اس زمانے کے علماء کی جانب سے کوئی اور ہی آوازیں آتی تھی۔ تقدیر کا بہانہ بنایا گیا تو عمل سے خالی ہو گیا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بوئے رہبانی
آپ کو نظر آئے گی. وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. دنیا کی سب سے بڑی مثال جو علم ریاضت کے معاملے میں، بصیرت کے معاملے میں اور اس قسم کی کریٹو جینیس شخصیت کہ ساری دنیا کی تاریخ پہ ایک اثر ڈالتی ہے اور ایک ایسی قوم چھوڑ جاتی ہے جو وڈرا نہیں کرتی بلکہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے. کیا یہ سچ ہے کہ وی آر ناٹ withdrawing، وی آر پارٹیسپیٹنگ؟ ذرا غور کیجئے کہ جو پتہ نہیں مجھے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر مسلمان اس بات سے اثر انداز ہے کہ جو حالات بنگلہ دیش کے مسلمانوں اور روہنگیا مسلمز کے تعلق سے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، کیا ریزن ہے اس کا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہاں ہم ناکام رہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کے جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ہم عالم پیری میں ہیں یا ابھی نوجوان ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہمارا علم، ہماری یہ دن رات کی جو جدوجہد ہے وہ ہماری اپنی ذاتی زندگی پہ اثر انداز ہونے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر ہم آبرو باقی تری ملت کی جمعیت سے تھی، جمعیت جب ہوئی رخصت، دنیا میں رسوا تو ہوا کہ مرحلے میں کب داخل ہوں گے؟ ملکوں کی بات تو چھوڑیں، کے لیے کچھ خاص ہے؟ دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ بعد پڑھنے لکھنے کے بعد ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ میں بہت اچھی تقریر اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن غالباً تھوڑا سا مزاج اپنی صلاحیت استعمال کر، میں ظلم کو دور کرنا چاہتا ہوں. بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر. علامہ یہ کہتے ہیں، بڑھے جائے کوہ گرا توڑ کر، تلسم زماں و مکان توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، تو ہے فاتح عالم خبوزش، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، کیا ترک و عرب کی داستان میں لے کے بیٹھوں تیرے سامنے. لیکن وہ اس حد تک صحیح ہے کہ میں تم کو یہ بتاؤں کہ مرنے والی امتوں کا عالم پیری کیا ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آپ تاریخ کے اس حصے پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں کیا آپ کو وہ داستان سناؤں؟ ذرا مڑ کے پیچھے وہ جب دیکھتے ہیں، بزرگی جدو وہ اب دیکھتے ہیں. اگر ہم اس بات کو بہت ہی سادگی کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ مرنے والی امتوں کا عالم پیری کیا ہوتا ہے، تو ہم کو کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے کہ اقبال جب بوڑھے عقاب کے ذریعے اس کے بچے سے بات کرتے ہیں کہ وہ بوڑھا
چونکہ اپنی عمر اور تجربے کی ساری توانائیاں خرچ کر چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچے کو لاوبالی اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے تیرے شہپر پہ رفعت چرخے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ملے گا ملے گی. یہ بلندیوں جو اللہ تعالیٰ نے انتہا تصور ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے جو شخصیتیں کیوں علامہ اقبال کو ہمیشہ یہ جو فرنگی مغامر ہیں اس کی غلامی کر ہے کیوں آپ ایمانداری اور شرافت کی زندگی جی سکتے ہیں. اس غلامی میں کیا اس غلامی میں کنزیومرزم آپ کو فرق کرے گا.
سے چھوٹا ہے اور اس کے لیے وہ جان دے دے گا اور جان لے لے گا، لیکن قوم کا کیا ہوگا؟ کہاں جائے؟ ارے وہ بچے آپ کے جو معصوم ہیں وہ کہاں جائیں؟ کس سے بات کریں؟ کون ہے جو ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بتائے گا کہ دیکھو بابا یہ نہیں بلکہ یہ ہے؟ اپنی نئی نسل کو برباد کر کے کون سی قوم اپنی بنیاد پہ جو ہے فخر کر سکتی ہے؟ یہ بات کیسے ہے؟ اور ایک فرسٹریٹڈ نئی نسل، کنفیوزنگلی فرسٹریٹڈ نئی نسل آپ کے سامنے موجود ہے تحفے کے طور پر۔ اس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے قوم کی زندگی بنائے، اس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرمایہ جو آپ نے بڑی محنت اور جدوجہد سے کمایا ہے وہ آپ کے لیے آنے والی نسل تک اس کو کراس لے جائے ساتھ؟ اس لیے آج کی نشتر سے کیوں ہے ٹھیس تیری بات ناصحہ، کس نے تیری زبان میں کانٹا چھپا دیا؟ یہ ہر ہفتے کی محفلیں بہت اچھی محفلیں، لیکن اس وقت اچھی ہے کہ جو کہ دیکھیے ہم بھی جامعہ عثمانیہ کی گرتی ہوئی ٹوٹتی ہوئی دیواروں کے طالب علم، جبکہ وہاں کی ساری اینٹیں ٹوٹ رہی تھی، اس ٹوٹی ہوئی اینٹوں سے نکلے ہمارے بعد کی نسل کو ایسا ملنے کے ان کو ایک پلاسٹک کلچر ملا جو بڑی آسانی سے بازار میں دکان پہ خریدا جا سکتا ہے، اور اس پلاسٹک کلچر کے ذریعے آپ واقعتاً ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بن کے باہر گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رحمانی، اور یہی ہے مرنے والی امتوں کا حال۔ ٹھیک، اچھا تو جب تک ہم کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں، کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں، ورنہ ایک طرفہ ہی معاملہ ہو کے رہ جا رہے ہیں۔ کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اتنا مطالعہ کیا ہے، وہ اپنے دور میں انہوں نے اتنی ساری چیزیں دیکھی ہیں، حالانکہ ایک چھوٹی سی مختصر سی زندگی علامہ اقبال کے سامنے، لیکن وہ ترکی کے وقت کو پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، حالانکہ اس زمانے میں کہاں ہندوستان کہاں پاکستان تھا، لیکن یہ تمام چیزیں اس زمانے میں موجود تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال نے یہ بھی دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے نتیجے میں عربوں کا جو بے مروتی کا ماحول تھا، اقبال نے وہ بھی دیکھا۔ پھر اقبال نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمان کس طرح پورے بر صغیر کے، آپ ساؤتھ ایشیا کے مسلمان کہہ سکتے ہیں، کس طرح ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جس میں کنٹریبیوشن اور تخلیق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ وادی الاولاد پڑھے ہیں علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال اس میں سیدھا پوچھتے ہیں خلت انگریزیا پیرہنے چاک چاک۔ تو ہمارے دور میں آ کے افغانیوں نے کہا خلت انگریز، اس سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی پیرہنے چاک چاک کہا ہوگا، لیکن ہمارے دور میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، خلت انگریز، اور خلت سے نوازا گیا۔ وہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اب ہمارے دور میں ایک بات اور بھی ہے کہ ہندوستان میں
ایک ہی چیز ہے جو ہم کو بچا سکتی ہے، ہمارا اسلام اتنا جامع لفظ ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ آزادی کے بعد جب میں ریسرچ کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ اویئرنیس آف مسلم بوائز اینڈ گرلس ان حیدرآباد سٹی، اس وقت لوگوں سے جب بات ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ کون سی تعلیم صاحب، دینی یا دنیوی؟ یعنی ابھی ہم تصویہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ تعلیم دینی ہے یا دنیاوی ہے یا تعلیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے سامنے کائنات دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سورج کا علم دینی ہے، چاند کا علم دنیاوی ہے. تو کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن ہم ڈھونڈنے والے لائیں گے کہاں سے؟ جو سب سے بڑا خطرہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، بے روزگار ہونے کا کوئی چانس اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ وہ چانس پہ چانس کریٹ کیا جا رہا ہے. غربت اور افلاس کا کوئی چانس اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے. جس قوم کے ساتھ تکافل باہمی ہو، جس قوم کے پاس زکوٰۃ ہو، جس قوم کے پاس بے انتہا اسٹرگل ہو، اس قوم کے پاس جو ہے غربت اور نکبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سب ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے. آخر یہ جو طلسم ہے، یہ جو جادو ہے، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا ہوگا؟ میں بھی کسی ایسے استاد کی تلاش میں ہوں جو مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ یہاں سے آیا، انہوں نے لے آیا اس کو اور انہوں نے آپ کو دیا، اور یہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے کہا کہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دور میں خالق کائنات کی دی ہوئی دنیا میں آپ بہتر اور فلاحی کام نہیں کر سکتے؟ کس نے اس بات کو کہا ہے؟ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم صبح سے شام تک یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بے عملی اور عجیب و غریب سوچ جو صرف ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ میں گونجتی ہے، اس کے سہارے ہم ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن اس وقت ہے جبکہ آپ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو زمین پہ ٹرانسلیٹ کریں. اس وقت ممکن ہے آپ کی خوشحالی، ہماری خوشحالی اور قوم کی خوشحالی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اور ایک بات بھی سمجھتے ہیں، جو امتوں کا عالم پیری ہوتا ہے اس کی بہت ساری سمٹمز ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے ڈائگنوسس بھی ہیں، بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی اس کے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات بھی بڑی ہوتی ہے کہ ہم جو ذرہ جہاں ہے وہاں آفتاب سے کم نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہے تاریخ کے جو سارے محلات تھے وہ خالی اور ویکنٹ پڑے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے اپنے دور میں اپنے افواج کے اپنے عمرا کے یا اپنی دولت کے یا اپنے وسائل کے زور پہ انہوں نے بنوائے تھے، وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک انسان کی زندگی کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے یا سرکمفرنس ہوتا ہے، جو اس کا سرکل ہوتا ہے، وہ 36,000 دن کا ہوتا ہے. یہ ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے. باپ اس وقت جانتا ہے جبکہ اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب آنکھ کھولتا ہے بولتا ہے کہ 100 سال جیے گا تو 36,000 دن ہو گئے. اگر وہ جو ہے پیدا ہوتے ہی سمجھ جائے کہ میں دنیا کا بہت امیر ترین اور فلانا قسم کا آدمی بننے والا ہوں، تو اس کو پیدا ہوتے ہی کام کرنا شروع کرنا پڑے گا. دس از ناٹ فلاسفی، دس از فیکٹ. آپ یہ اللہ تعالیٰ آپ بولیں گے کہ صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی 100 سال جیے؟ سوشل سائنسز کی ریسرچ میں، تحقیق میں فرق ناقابل اعتبار ہوتا ہے تو کہنا چاہیے، میں ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ فرق
کے تعلق سے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن جماعت کے تعلق سے کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جماعت اتنے دن جی سکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی 60 70 80 سال کی ہے تو آپ اتنے دن کم کر دیجئے، 60 years into 360، 150 years کا مطلب 18,000 days۔ جب آپ کو یہ راز معلوم ہوگا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کا لیول کیا ہوگا مجھے بتائیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کے ہاتھ میں زندگی 2 دن رہنے والی ہے تو آپ کیا کریں؟ یہ بات کوئی کہانی بھی نہیں ہے کہ جو ہے آپ اس کو بولیں کہ نہیں صاحب یہ سب باتیں ہم غلط کہہ رہے ہیں آپ کو، یہ تو حدیث میں اس سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ بات جو ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ بتائیے میرے کو، نہیں ثابت ہے بولیے، فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو بتا دیا ہے کہ واٹ ریسورسز یو ہیو، اس لیے ان کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کا پروڈکٹیو ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کا کریٹو اسٹائل میں یوزیج ضروری ہے۔ اگر نہیں آپ کے پاس پیسہ بے انتہا ہوتا تو ایک کمرے میں آپ جمپ مارتے، نوٹ نکال کے لاتے، خرچ دیتے، پھر جاتے اور پھر لے آتے۔ تمام ریسورسز، تمام وسائل محدود ہیں، انکلوڈنگ لائف۔ محدود ہونے کی وجہ سے غور و فکر کرنا پڑتا ہے ان کو خرچ کرنے میں، لیکن کیا ہم لوگ کرتے ہیں غور و فکر اس کو خرچ کرنے میں؟ ہمیشہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ عمر جو ساری بھی کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا۔ لیکن اگر آپ اس کو ٹرانسفر کر پاتے ہیں، اگر آپ اس فلسفی کو، اس حقیقت کو اپنی آنے والی نسلوں پہ ٹرانسفر کر پاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کی احسان مند رہیں گی، وہ آپ کے لیے ساری زندگی دعا کرتی رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا سامان کر دے۔ یہ ان حقائق کو، ان فیکٹس کی روشنی میں ہم گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں چاہتا ہوں کہ افتخار صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھوں، کبھی وہ مجھے ٹائم دیں تو میں ان کو اپنے دل کی بات بتاؤں۔ مگر افتخار صاحب ہیں کہ وہ ٹائم دیتے نہیں ہیں، وہ صرف تقریر اور لیکچر کیا کریں۔ ہم جب یہاں تھے تو ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے تھے، جب ہم واپس آئے یہاں تو ہم محروم ہیں ان سے۔ لوگ ہم کو استاد سمجھ کے گفتگو کرنا شروع کر دی، جس سے بڑا تکلف محسوس ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ واٹ ٹو ڈو؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شکریہ آج کے لیے۔ جی سر جی سر اس کے لیے ڈائریکٹر سے جا سکتے ہیں، تو آج کے دور میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ چین جو ہے انڈیا میں گھسا ہے۔ نہیں اس کو دعوت دے کے بھائی آپ کو بریانی کی ضیافت کریں، آپ جو چھوڑ دو بولے تو چھوڑ نہیں سکتے، آج کے دن میں پاسبل نہیں ہے۔ مشکل تو یہی ہوگا، اخلاق ہے نا سر، کیریکٹر کا یوز نہیں، یہ سب زندہ رہنے کی صلاحیت کیریکٹر ہے۔